السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک جاب پوسٹ کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئس لینڈ کے ایک لائٹ ہاؤس میں کام کرنے کی تنخواہ 32 کروڑ روپے ماہانہ دی جائے گی۔ اب اس سے پہلے کہ آپ فوراً یہ نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیں اور یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے آئس لینڈ روانہ ہو جائیں، آئیے پہلے لائٹ ہاؤسز کی حقیقت اور تاریخ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جان لیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مشہور لائٹ ہاؤس یعنی مصر کے الیگزینڈریا کے فیروز لائٹ ہاؤس سے لے کر جدید دور کے لائٹ ہاؤسز تک کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ فیروز لائٹ ہاؤس، جسے الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، مصر میں 280 قبل مسیح میں ٹولمی دوم نے تعمیر کروایا۔ تقریباً 100 سے 130 میٹر بلند یہ لائٹ ہاؤس قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تھا۔ اس کا ڈیزائن یونانی معمار سوسٹریٹس آف نیڈس نے تیار کیا اور اس کا مقصد الیگزینڈریا کی مصروف بندرگاہ تک بحری جہازوں کو محفوظ رستہ فراہم کرنا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس اس وقت کی تعمیراتی مہارت کا شاہکار تھا اور اس کی روشنی اتنی طاقتور تھی کہ رات کو 35 میل دور سمندر سے بھی دیکھی جا سکتی تھی، جو بحری جہازوں کو رستہ دکھانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ دوستو، آئس لینڈ کے لائٹ ہاؤس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانی لائٹ ہاؤسز کے بارے میں بات نہ کی جائے تو ہمارے چینل ریویو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لائٹ ہاؤسز ہیں اور وہاں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ چلیے آج ہم اس راز کو کھولتے ہیں۔ پاکستان میں کل 17 لائٹ ہاؤسز ہیں جو کراچی سے لے کر بلوچستان کی ساحلی لائن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گوادر، پسنی اور جیوانی جیسے خوبصورت مگر خطرناک ساحلوں پر یہ لائٹ ہاؤسز نہ صرف سمندری جہازوں کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہمارے ورثے کا بھی حصہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کام کرنے والوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے ملتے ہوں گے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ان میں کام کرنے والے ملازمین کو عموماً سرکاری نوکری کی مراعات ملتی ہیں اور تنخواہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں کھانے پینے اور رہائش کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، مگر کوئی عیش و عشرت نہیں، اور رات کو وہاں عجیب سی ویرانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لائٹ ہاؤسز میں رات کو ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، شاید اس لیے یہاں کام کرنے والوں کو بہادری اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لائٹ ہاؤس میں کام کرنا ہمیشہ سے خطرناک رہا ہے۔ تنہائی، سخت موسم، حادثات اور طبی مدد کی کمی کی وجہ سے کئی نگران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا بھر میں لائٹ ہاؤس کے نگرانوں کی اموات کے مکمل اعداد و شمار تو موجود نہیں، لیکن کچھ مشہور واقعات ہمیں ان کے خطرناک حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ سن 1900 کی بات ہے جب اسکاٹ لینڈ میں ایلن مور لائٹ ہاؤس میں 3 نگران پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی اور کہا گیا کہ شاید انہیں سمندر کی بڑی لہریں بہا لے گئیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس میں بھوتوں کا ٹھکانہ ہے۔ فاسٹ نیٹ راک لائٹ ہاؤس کے حادثات۔ آئرلینڈ کے فاسٹ نیٹ راک لائٹ ہاؤس کی تعمیر کے دوران 19ویں صدی میں کئی مزدور ہلاک ہو گئے۔ سخت موسم اور اونچی لہروں کی وجہ سے کام کرنا بہت مشکل تھا اور کئی لوگوں نے سمندر کی تیز لہروں میں اپنی جان گنوا دی اور بہت سے سمندری مخلوق کا لقمہ بن گئے۔ تنہائی اور ذہنی دباؤ ایک اور پہلو ہے۔ اکثر نگرانوں کو تنہائی کا سامنا رہتا تھا، جس سے ان کی ذہنی صحت پر برا اثر پڑتا تھا۔ کئی نگران شدید تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوئے اور کچھ نے خودکشی بھی کر لی۔ کئی نگران مینٹیننس کرتے ہوئے سیڑھیوں یا ٹاور سے گر کر زخمی یا ہلاک ہو گئے۔ چونکہ لائٹ ہاؤس دور دراز علاقوں میں تھے، اس لیے فوری طبی مدد نہیں ملتی تھی اور یہ حادثات جان لیوا ثابت ہوتے تھے۔ ناظرین، لائٹ ہاؤس کیپرز نے ہمیشہ مشکل اور خطرناک حالات میں کام کیا اور آج بھی ان کی بہادری سمندری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کل ایک اور سوال بھی لوگ سوشل میڈیا پر اٹھا رہے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کے بجائے لوگ بحری جہازوں میں ہی لائٹ کیوں نہیں لگا لیتے، کیونکہ آج کے جدید دور میں بہت پاورفل لائٹس موجود ہیں۔
تو کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ اپنے جہازوں پر ہی لائٹیں لگا کر سمندری رستے کا تعین خود سے ہی کر لیں اور ان لائٹ ہاؤسز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ لائٹ ہاؤسز آج بھی سمندری سفر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مستقل زمینی نشان۔ لائٹ ہاؤسز ساحل یا خطرناک علاقوں کے قریب ایک مستقل زمینی نشان فراہم کرتے ہیں، جسے ہم پوائنٹ آف ریفرنس بھی کہتے ہیں، جو کہ بحری جہازوں کو ان کا مقام سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاز کی روشنی اس طرح کا مستقل اشارہ نہیں دے سکتی۔ خطرناک علاقوں کی نشاندہی۔ لائٹ ہاؤسز اکثر خطرناک مقامات جیسے کہ پتھریلے ساحل یا تنگ رستوں کے قریب بنائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے بحری جہازوں کو دور سے خبردار کر سکیں۔ لائٹ ہاؤسز میں پاورفل روشنیاں اور بیک اپ پاور سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ طوفان یا شدید دھند میں بھی بحری جہازوں کو صاف صاف نظر آنے میں مدد کرتے ہیں۔ لائٹ ہاؤسز میں اکثر فیگون اور ریڈار بیکن ہوتے ہیں جو طوفانی اور دھندلے موسم میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر بحری جہاز حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اور قیمتی جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کئی دور دراز علاقوں میں جہازوں کے لیے ہنگامی اشارے اور ثقافتی علامات کی طور پر بھی اہم ہیں۔ جہاز کی روشنی سے یہ مستقل زمینی رہنمائی ممکن نہیں، اس لیے لائٹ ہاؤس آج بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کہ کیا آپ کو آئس لینڈ کے لائٹ ہاؤس میں نوکری کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئس لینڈ کے کسی لائٹ ہاؤس میں کام کرنے کی تنخواہ 32 کروڑ روپے ماہانہ نہیں بلکہ ایک عام سرکاری تنخواہ ہوتی ہے۔ وہاں لائٹ ہاؤس کی نوکری پر کام کرنے والوں کو 3 لاکھ سے 5 لاکھ آئس لینڈک ملتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 6 سے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو آئس لینڈ کا شہری بننا ہوگا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کی نوکریاں سرکاری ہوتی ہیں اور صرف ملکی شہریوں کو ہی دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید موسم، خطرناک طوفانی لہروں اور اکیلے پن کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ تو دوستو، 32 کروڑ روپے کے خواب چھوڑیں اور حقیقت کی طرف آئیں۔ اس نوکری کے بجائے بہتر ہے کہ آپ سموسے پکوڑے کی دکان کھول لیں۔ اس میں بھی کمائی زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ اچھے سے کاروبار کو چلائیں، اور نہ ہی پاگل ہونے کا خطرہ اور نہ ہی سمندر کی لہروں میں بہہ کر سمندری مخلوق کا نوالا بننے کا ڈر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز فوراً مل سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا تجویز ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔